اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو، جو اللہ سے ڈر جائے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اس کتاب میں متقی کے لیے ہدایت ہے۔ متقی ہے کون؟ متقی ہے کون؟ اللہ سے ڈرنے والا ہے کون؟ متقی ہے کون؟ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں متقین کی 3 خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، 3 صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں، وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں۔ اگلی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں۔ متقین کی 3 صفات، 3 خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی خوبی بے دیکھے ایمان لائیں، دوسری خوبی نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پہ ایمان کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر ہے۔ ایمان کا بھی ذکر ہوا، نماز کا بھی ذکر ہوا۔ نماز کا ذکر بعد میں، ایمان کا ذکر پہلے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے کہ پہلے ایمان ضروری ہے، پہلے ایمان ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں تو نماز نہیں، اگر ایمان نہیں تو نماز نہیں۔ ٹھیک ہے؟ سب سے اہم چیز آدمی کے لیے اس کا ایمان ہے، اور ایمان مضبوط چاہیے، ایمان مضبوط چاہیے، خالی کہنے کے لیے نہیں بلکہ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ اب ساتھ میں نماز کا ذکر ہے، ساتھ میں نماز کا ذکر ہے، اور ایک ہی آیت میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے؟ غور کریں، یہاں پہ دھیان دیں گے۔ آیت نمبر 3 میں ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کا بھی ذکر ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایمان کے ساتھ میں نماز بھی ضروری ہے، ایمان کے ساتھ میں نماز بھی ضروری ہے، اور نماز پڑھے بنا کام نہیں چلے گا، نماز پڑھے بنا کام نہیں چلے گا۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نماز اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ نماز اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال ہمارا ان سے بھی ہوگا جو ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز اچھی چیز ہے تو پڑھتے کیوں نہیں؟ دوسرا سوال بہت اہم انٹرسٹنگ سوال ہے یہاں پہ۔ وہ سوال یہ ہے، نماز فائدے مند چیز ہے یا نقصان دہ چیز ہے؟ اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بے نمازی ہیں ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ نماز کی عظمت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہم کو گھاٹا ہو جائے گا، دکان بند کر کے نماز پڑھنے جائیں گے، کسٹمر چھوٹ گیا تو کیا ہوگا؟ گھاٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم کھیت میں کام چھوڑ کے نماز پڑھنے آئیں گے مسجد میں؟ نماز نقصان دہ چیز ہے یا فائدے مند چیز ہے؟ تو جو بے نمازی ہیں ان میں سے اکثر کو یقین ہے، اکثر کو وہ نماز اسی لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ان کو گھاٹا ہو جائے گا، اور اگر یہ یقین ہے کہ نماز پڑھنے سے گھاٹا ہو جائے گا تو ان کا ایمان یہیں پہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کی شان ہے
کہ وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی سب سے بڑا مہربان، سب سے بڑا مہربان۔ اور اللہ کی ایک شان اور ہے، وہ شان یہ ہے اللہ تعالی حکیم ہے، وہ جو کرتا اچھا کرتا۔ اللہ تعالی حکیم ہے، وہ جو کرتا اچھا کرتا۔ اب نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حکم اللہ کا ہے، تو اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا ہے، نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس عقل کم ہو اسے نقصان سمجھ میں آئے، نقصان سمجھ میں آئے، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ نقصان نہیں ہے۔ پھر بھی جو یقین کیے بیٹھا ہے کہ نقصان ہوگا اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا ایمان یہیں پہ ختم، کیونکہ اس نے اللہ کی شان حکیمی میں شک کیا، اللہ کی شان رحیمی سے اس کا یقین اٹھ گیا۔ جب یقین اٹھ گیا تو بچا کیا؟ یہ سوچتے ہیں نمازیوں کو دیکھ کر کے کہ یہ لوگ فری آدمی ہیں، یہ لوگ فری ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، ہم کونو فری آدمی ہیں، ہم تو بڑا کام والے ہیں، ہم تو بڑا کیا، ہم تو بڑے کام والے آدمی ہیں۔ نماز کو کیا سمجھا؟ فالتو کام۔ کیا سمجھا؟ نہیں، وہ نماز وہ پڑھے جو فالتو بیٹھے ہیں، ہم تو فری نہیں ہیں، ہم تو فری۔ مطلب کیا نکلا؟ یعنی نماز کو فالتو سمجھا ہے، نماز کو فالتو سمجھا ہے۔ کیا نماز سے بڑھ کے کوئی کام ہے کیا؟ نماز سے بڑھ کے بھی کوئی کام ہے تو بولیے۔ نماز فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ نماز فائدے مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بظاہر لگے کہ نقصان ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ نقصان یہاں ہے ہی نہیں، نقصان یہاں ہے ہی نہیں، چونکہ آدمی جو کماتا ہے وہ اپنی محنت کے دم پہ نہیں کماتا ہے، نہ دماغ کے دم پہ کماتا ہے۔ آدمی جو کما رہا ہے اللہ تعالی کی رحمت و مہربانی کے دم پہ کما رہا ہے، اور اس نے جو قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ تو مل ہی نہیں سکتا، چاہے جو ہو جائے اس کے لیے۔ آدمی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کیا سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کیا بے نمازی غریب نہیں ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ ہاں، اور کیا نمازی مالدار نہیں ہے؟ نمازی مالدار۔ ابھی ٹھنڈا آ گیا، کتنے لوگ ٹھنڈا آ گیا نا، کتنے لوگ ٹھنڈا کے ڈر سے نماز چھوڑ دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہمارا سوال یہ ہے کیا بے نمازی بیمار نہیں پڑتا ہے؟ بات غور کرنے والی ہے۔ کیا بے نمازی بیمار نہیں پڑتا ہے؟ پڑتا ہے نا۔ کیوں پڑتا ہے بے نمازی بیمار؟ وہ تو وضو نہیں کر رہا صبح صبح ٹھنڈے پانی سے۔ بے نمازی غریب ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ بے نمازی بیمار ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ بے نمازی پریشان ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ پھر نماز سے غفلت کیوں؟ اور نمازی مالدار ہو سکتا ہے، ہوتا ہے۔ ہم نے تو بہت دیکھا ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے۔ تو نماز سے نقصان ہے ہی نہیں، نماز سے نقصان ہے ہی نہیں۔ سچائی تو یہ ہے کہ نماز سے کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ نماز سے فائدہ ہی فائدہ ہے، نماز سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور کیا کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدے پہلے بتائے گئے تھے، کچھ ابھی دہرائیں گے۔ فائدے تو بہت ہیں، نماز سے فائدے بہت ہیں، اور سارے فائدے ابھی گنا نہیں سکتے ہیں، چند فائدے سنیے، ٹھیک ہے؟ رزق جو لکھ دیا گیا ہے، اگر نماز پڑھیں گے تو وہ رزق ملے گا آسانی سے۔
ملے گا آسانی سے، نماز نہیں پڑھیں گے ملے گا پریشانی سے، ملے گا پریشانی سے۔ پریشانی سے۔ اس بات پہ تجربہ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز میں جھک گئے اللہ کے آگے، جھک گئے اللہ کے آگے، تو ہمارے چھوٹے میرے آگے جھک جائیں گے، میری بات مانیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کے آگے نہیں جھکے تو سزا یہ ملے گی کہ ہمارے چھوٹے ہمارے آگے نہیں جھکیں گے۔ نماز کا اور فائدہ، نمازی آدمی جلدی بیمار نہیں پڑتا ہے، اور اگر بیمار پڑ گیا تو بیمار پڑا نہیں رہتا ہے، جلدی سے اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور یہ بھی تجربہ کرنے کی چیز ہے۔ گاؤں گرام میں، محلے میں، علاقے میں گھوم کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو نماز میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ تو جو بھی ایمان والا ہوگا حاضری سے بھاگے گا نہیں، حاضری سے بلکہ حاضری دینا چاہے گا۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ نماز اچھی چیز بھی ہے، نماز فائدے مند بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کا فائدہ سب دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر نماز کا فائدہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو یقین جانیے کہ یا تو ایمان میں کمی ہے یا تو نماز میں کمی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ کسی اچھے عالم دین سے رابطہ کر کے اپنے ایمان کی کمی کو دور کرنا چاہیے، نماز کی کمی کو دور کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ جب ایمان کی کمی، نماز کی کمی دور ہو جائے گی، نماز کے فائدے ملنے شروع ہو جائیں گے۔